السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس سے متعلق اس وقت جو سچویشن ہے پوری دنیا میں اس وقت ایک خوف کی کیفیت ہے، اور پوری دنیا اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے، اور بڑے بڑے ممالک جو کہ بہت ایڈوانسڈ ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ہیلتھ کیئر کے اعتبار سے، وہ بھی اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں چونکہ حالات ایسے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ ریالٹیز شیئر کی جائیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، بالخصوص جو عوام ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن اس وقت یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کچھ اس قسم کے اقدامات کرے گی کہ اس کے اوپر کنٹرول کر لیا جائے گا اور حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں اس وقت صرف کسی ایک گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کنٹرول کرنے کے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے کنٹریز اس وقت ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے فیڈ بیکس دے رہی ہیں کہ یہ ہم لوگ ہینڈل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے جتنے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، گورنمنٹ کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، ہیلتھ کیئر سسٹمز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، اور اگر اسٹرانگ ہیں بھی تو اس قسم کے لیول کے حالات کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ سسٹمز اتنے کافی نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے حالات ہیں اور تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت امید یہ کی جا رہی ہے اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا، انہیں یہ سٹیپ لینے چاہیے، لیکن ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ یہ سچویشن صرف اور صرف گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ہر انسان کو انڈیویجولی اپنے لیول کے اوپر ایک رسپانسبل انڈیویجول کے طور پہ اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ اٹلی کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ اٹلی کے اندر اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے جو ہے وہ کیسز بڑھ رہے ہیں، اور اٹلی سے ایک کانسٹنٹ فیڈ بیک یہ آ رہا ہے، وہاں کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ شروع میں جب یہاں پہ پھیلنا شروع ہوا تو ہم نے اس کو لائٹ لیا، ہم لوگوں نے سمجھا کہ ایک عام فلو ہے، اور ہم لوگ باہر جاتے رہے، پبلک پلیسز پہ جاتے رہے، ریسٹورنٹس پہ جاتے رہے، اپنی شادیاں اسی طرح کنٹینیو کی، اپنے فنکشن اسی طرح کنٹینیو کیے، اور بائی دا ٹائم یہ پھیلتا گیا، اور بائی دا ٹائم ہمیں پتہ لگا کہ کتنا خطرناک ہے، بات اتنی آگے جا چکی تھی کہ اب گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور گورنمنٹ خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے وینٹیلیٹرز نہیں ہیں کہ ہم اتنے نمبر آف پیشنٹس کو ایٹ دا سیم ٹائم ایڈریس کر سکیں۔ چائنا نے کس طریقے سے کنٹرول کیا؟ چائنا میں بھی کیسز بہت تیزی سے پھیلے، لیکن انہوں نے آئسولیشن سے کنٹرول کیا۔ ہر انسان نے اپنا رول پلے کیا، صرف گورنمنٹ نے نہیں کیا بلکہ وہاں کی پوری عوام نے کوآپریٹ کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ آئسولیشن میں چلے جائیں، ہر انسان اپنے اپنے گھروں میں چلا جائے، تو ان لوگوں نے اس چیز کو فالو کیا۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت ہم جو اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیے۔ پلیز اس وقت فیملی گیدرنگز اور فنکشنز اور شادیاں اور ایک دوسرے سے ملنا اور دوستوں کی گیدرنگز، اس کو ایوائڈ کیجئے۔ کسی کو نہیں پتا کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ کرونا وائرس کا پازیٹیو کیس ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ پازیٹیو ہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ آپ خود پازیٹیو ہوں، کیونکہ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری سوشل رسپانسبلٹی، ہماری ایتھیکل رسپانسبلٹی، ہماری ریلیجیس رسپانسبلٹی، وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیے، پبلک گیدرنگز کو ایوائڈ کیجئے، ریسٹورنٹس میں جانا ایوائڈ کیجئے، شادیاں پلیز اس وقت بڑی بڑی شادیاں نہ کیجئے اور نہ اس کے اوپر اٹینڈ کیجئے۔ اسی طریقے سے فیملی گیدرنگز، بہت سے لوگ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اب چھٹیاں ہیں، فارغ ہیں، تو چلیں ساری فیملیز آپس میں مل لیتے ہیں، تو اس وقت صلہ رحمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے کے لیے جب حالات بالکل ٹھیک ہوں گے، بہتر ہوں گے، تو ضرور کیجئے گا۔ اور ایک اور بات یہ بھی سننے میں آ رہی ہے بار بار، یہ کہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی اس وقت جذبات سے نہیں، عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین جذبات کا نام نہیں ہے، ہمارا دین ایک سینسیبل دین ہے، ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے۔ ہمارے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر توکل پہ ایمفسائز کیا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کے اوپر بھی ایمفسائز کیا۔ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کرنے کا حکم دیا، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، یعنی پہلے احتیاط کرنا، احتیاطی تدابیر کرنا، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا۔ یہ عین دین ہے، احتیاط کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے، احتیاط کرنا ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو ماننا ہم پہ فرض ہے۔ تو اس سچویشن میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ احتیاط کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل بھی کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم احتیاط نہیں کرتے اور صرف کہتے ہیں ہم اللہ پہ توکل کریں گے، تو ہم اپنے دین کے اوپر بھی پورا نہیں چل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا کہ جس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہو، وہاں کے رہنے والوں کو انسٹرکشنز دی کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نہیں نکلیں، اور جو باہر لوگ ہیں ان کو انسٹرکشنز دی کہ وہ لوگ اس طاعون والے علاقے میں نہیں جائیں۔ تو توکل تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کی تعلیم بھی ہمیں ہمارا دین دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ ہمارا دین جو ہے بہت پریکٹیکل دین ہے. اس لیے اس وقت ایموشنز، جذبات اپنے کنٹرول رکھیے، عقل کے ساتھ، سینسیبلی ہمیں اس وقت جو ہے وہ اس چیز کو فیس کرنا ہے، اور ہم میں سے ہر انسان کو اپنا رول پلے کرنا ہے. اور اس وقت سب سے اہم رول جو ہر مسلمان اور ہر انسان کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں رکھیے. گیدرنگز مت کیجیے، دوستوں کے ساتھ ملنا، فیملیز کے ساتھ ملنا، شادیاں اٹینڈ کرنا، ریسٹورنٹس میں اکٹھے ہونا، جہاں پہ بھی آپ جو ہے اوائڈ کر سکتے ہیں اس کو اوائڈ کریں. غیر ضروری طور پہ باہر نکلنا اس وقت یہ کوئی سینسیبل چیز نہیں ہے. ہم سب جب تک اپنا رول نہیں پلے کریں گے تب تک ہم اس سے مل کے فائٹ نہیں کر سکیں گے. اور ریسنٹلی میرے سننے میں ایک آیا اور میں نے نیوز بھی پڑھی کہ کسی ایک شخص نے جو کہ خود پازیٹیو تھا اور وہ بغیر احتیاط کیے ہوئے کسی ایک سوشل گیدرنگ میں چلا گیا، کوئی پارٹی تھی وہاں پہ چلا گیا، اس نے بہت سے لوگوں کو وہ ٹرانسفر کیا، اور وہاں سے بائی دا ٹائم وہ لوگ نکلے تو کتنے سارے کیسز جو ہیں وہ وہاں سے لے کے نکلے. آپ سوچئے کہ کتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. ہم اگر خود اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم حکومت سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ ہر چیز بالکل ٹھیک کر دے گی. ہم اپنے لیول کے اوپر ایک چھوٹا سا سٹیپ نہیں لے سکتے کہ ہم اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں باقی سارے لوگ جو ہیں وہ حالات ٹھیک کر دیں گے. ہمیں ان حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں خود فائٹ کرنی ہے، ہمیں خود اپنا خیال رکھنا ہے، ہمیں خود اپنے فیملی والوں کا خیال رکھنا ہے. اور اس میں سب سے اہم چیز اس وقت کیا ہے، چونکہ اس کی میڈیسن نہیں ہے، اس کی ویکسین نہیں ہے، اور چائنا نے بھی اس کو کوئی ویکسین کے ذریعے سے کنٹرول نہیں کیا بلکہ انہوں نے عقل سے کنٹرول کیا، آئسولیشن اسٹریٹجی سے کنٹرول کیا کہ تمام لوگوں کو الگ الگ کر دیا. اور آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ وائرس کا جو پھیلنا تھا وہ کم ہوا، اور اس وقت جو چائنا میں ریکوری ریٹ ہے وہ 88% ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیسز بھی چائنا میں ہوئے اور سب سے زیادہ ریکوری بھی چائنا ہی کے اندر ہے، لیکن کسی ویکسین کے ذریعے سے نہیں، عقل کے ذریعے سے، سینس کے ذریعے سے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اس سینس کو یوز کرنا ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ہو چکا ہے. ان کے تجربات سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں جو کہ فائدہ مند ہے ہمیں ان کو لینا ہے، اور ہم بھی جب انہی چیزوں کو فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور ہمیں بھی اس مشکل سے جلد نکالے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.